خوش نصیبی ڈرامہ ایک گھریلو فیملی ڈرامہ جس میں جو ہے ایک مڈل کلاس فیملی میں جو سفر ہوتے ہیں، بن ماں کے بچیاں اور تینوں بیٹیاں، اور بنا شوہر بنا بیوی کے شوہر کیسا سفر ہوتا ہے اپنے تینوں بیٹیوں کو ہی پرورش میں اور ان کی شادی میں، اور ان کی شادی میں کیا کیا مسئلے آتے، یہی پوری سٹوری تھی اور یہ ڈرامہ کیا. اور یہ ڈرامہ بہت زیادہ 65 ایپیسوڈس پہ چلا تھا. الحمدللہ دیکھنے میں تو اچھا ہی تھا، پر بیچ بیچ میں جو آ رہے تھے چیزیں وہ زیادہ مطلب اتنے ہی نہیں تھے. پر یہاں پر نا مجھے لگا تھا اسٹارٹنگ میں جب شادی ہوئی تھی بڑی بہن کی، پھر فوراً چھوٹی بہن کی، پھر تیسری بہن کی، اس طرح سے مطلب ان کے والد جو رہتے انہیں اکیلے رہتے بول کے پھر ان کی بھی شادی کراتے. تو باری باری سے شادیاں ہی بتاتے. اب شادیاں جب ہو جاتے تو شادیوں کے بعد جو ان کی پرسنل لائف میں جو ایشوز رہتے، جو اس کے معاشی حالت جو پریشان رہتے، جو سائیکو رہتا، جو ریبل رہتا، یا جو ریونج لینے کے لیے ان میں سے ایک بیٹی کی شادی کر لیتا، تو اسی طرح سے سٹوری چلتی ہے. تو یہاں پر والد کی بھی شادی کرا دیتے کیونکہ وہ اکیلے رہتے تنہا، تو اب وہاں پر شادی کرا دیتے تاکہ جو ہے سنا ان کے والد کے آخری وقت میں کوئی رہتے ان کے ساتھ. تو یہ سٹوری اس طرح سے چلتے رہتی ہے. اب یہاں پر وہ تھوڑا سا کیریکٹرز میں ویلنزم اور یہاں پر ایگو بھی بتایا، کیونکہ جو دوسری بیٹی کا شوہر جو رہتا وہ ایکچولی فرسٹ بیٹی کا لور رہتا، جو وقت پہ نہیں آتا شادی میں، اور شادی دھوکے ہو جاتی تو عزت کے مارے جو ہے سنا وہ میرے بھائی سے شادی کرا دیتے بڑی بیٹی کی. پھر وہ واپس جب آتا تو میرے ساتھ چلو بول کے ضد کرتا، اور وہ نہیں آنے پر اس کے ساتھ انتقام لینے کے لیے وہ دوسری بیٹی سے شادی کرتا ہے اور اس کو بے طرح سے پریشان کرتا ہے. اس کا سونا لے لیتا ہے، اس کے گھر سے جو پیسے آتے وہ لے لیتا ہے، اور اس کو جو در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا. اور خود کی بھی نیت اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ خود سے کما کے کھلا سکے، وہ بھی جو ہے سنا یہ وہ کاما اور جو ہے سو جھوٹے وہ چالیں کرتے رہتا اور کسی کو دگا دیتے رہتا. اب یہاں پر اس طرح سے چلتے رہتی. جو چھوٹی بیٹی رہتی تھی وہ تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی تھی، وہ آزاد خیال کی تھی، تو وہ جاب کرنے کی ضد پہ رہتی اور پھر وہ جاب کرنے کے لگ جاتی. اب یہاں جاب جب کرنے لگ جاتی تب پتہ چلتا کہ وہ جس کمپنی میں جاب کر رہی وہی باس جو ہے اس کو پسند آ جاتے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے اور شادی کرنے کے خیال میں رہتے. پر وہ جو تیسری بیٹی کا جو شوہر رہتا، وہ بچہ جو کمپنی میں کام کرتا اور اس کے پیرنٹس نہیں ہوتے، وہ لوگ الگ ہو جاتے. تو وہ الگ ہو جانے کی وجہ سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، تو وہ بچہ اکیلے رہتا، اور ان کے والد نہیں چاہتے کہ اکیلے بچے کو میری بیٹی کو دو تاکہ کوئی ذمہ دار رہنا چاہیے. اب بہرحال ویسے چھوٹے بیٹے کی شادی ہو جاتی. اس کے بعد جو کولیگ سے جس سے شادی ہوتی، جو تیسرا داماد رہتا وہ تھوڑا سا سائیکو ٹائپ رہتا. اس کو سب چیزیں OCD کی شکایت رہتی، اس کو ہر چیز آرگنائز ہونا چاہیے، انہیں جو چاہ رہا وہی ہونا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا کسی عورت کی دخل نہیں پسند کرتا، عورت کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا. تو اس طرح سے چلتے رہتی. اور یہاں بہرحال جو بھی ہے تو اس طرح سے چلتے نکل رہی تھی لوگ کی لائف. اور یہاں سیکنڈ بیٹی جس کی شادی ہوتی ہے بڑی بیٹی کے فیانسی سے، مگر وہ ناقابل رہتا، تو پھر وہ ایک بار ان لوگوں کے معلوم ہو جاتا کہ بھئی یہ انتقام کے لیے شادی کرا. تب یہ چیز معلوم ہو جاتی تو ان لوگوں نے کیسا بھی اپنی بہن کو الگ کرنے کی کوشش کرتے، جو اس کی نیت صحیح نہیں ہے معلوم ہو جاتا. تو یہاں فائنلی یہی رہتا. ہر بڑی بیٹی کی زندگی میں یہ مسئلے رہتے کہ جس کاروبار میں وہ ترقی کرنا چاہتا ہے وہاں پہ کوئی اور کی نظر بھی لگ جاتی. وہ کوئی ایک لیڈی رہتی جو اس پر دل فدا کر دیتی اور وہ پیسہ بہاتے رہتی اس کی ضرورتوں پہ. پھر وہ سوچتے ہیں کہ پیسے دیے نا تو یہ شادی بھی کر لے گا مجھ سے، تو شادی کرنے کے لیے پھر وہ کسی نہ کسی طرح سے پریشان کرتی ہے کہ اب مجھ سے شادی کر دو. لیکن شادی نہیں کرنے پر وہ دھمکی دیتی ہے کہ پیسہ لوٹا دو یا شادی کر لو. تو وہ شادی بھی نہیں کرتا، پیسہ بھی لوٹانے کی پوری ممکن کوشش کرتا. اور یہ خوددار انسان جو نارملی جو مڈل کلاس والا ہے وہی کرنے کی کوشش کرتا. بہرحال بہت اچھا تھا ڈرامہ. اور ڈرامہ دیکھنے پر ایسا لگا کہ نارمل والا ہی فیملیز جس میں جو ایشوز رہتے، جو ابھی جو معاشرہ میں چل رہا ہے، کسی کی حسد جلن، کوئی اگر ساتھ دیا تو کیا ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں دکھایا گیا ہے. اور اوورآل ایک فیملی ڈرامہ تھا اور دیکھنے پر بھی مزہ آ رہا تھا. اب یہاں پر نا
جب تینوں بہنوں کی سیٹل ہو جاتی فارغ ہو جاتا ہے جو والد، وہ پتہ چلتا کہ نا چھوٹی بیٹی کے بھی زندگی میں مسئلے ہیں، کیونکہ اس کو سب چیزیں بیٹی کو ان کو ٹارچر کرنا رہتا، تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں کبھی بھی تمہاری بیٹی کو پریشان نہیں. تو ایسے دھیرے دھیرے لوگ کی زندگی ایسے ہی چلتی، اور بہت اچھا بھی تھا. آخرکار وہ قرض ادا بھی ہو جاتا بڑی بیٹی کا، اور منجلی والی جو بیٹی رہتی ہے اس کے شوہر سے اس کی خلا ہو جاتی ہے، اور تیسری والے بیٹی کا شوہر اس کو ایکسیپٹ کر لیتا اور بولتا کہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں. تو فائنلی ڈرامہ تو بہت اچھا تھا، 65 ایپیسوڈز کا تھا، اور دیکھنے میں بھی اچھا ہی لگ رہا تھا. کچھ 35 منٹس کا ڈیلی کا ایپیسوڈس آ رہے تھے، پر اچھا ہی تو تھا. عام زندگی کے ہی مسئلے بتاتے ہیں یہ ایپیسوڈ یہ ڈرامہ میں، اور یہ چیزیں اچھا بھی تھا کیونکہ اس ٹائم پہ کوئی اور ڈرامہ نہیں آ رہا تھا اور پاکستانی، تو یہ سمپل سا ایک اچھا ہی دکھ رہا تھا سب کو دیکھنے کے لیے، اور مزہ بھی آ رہا تھا. اور کئی چیزیں کچھ تھوڑا سا ایپیسوڈز تھوڑے لمبے ہو گئے تھے، تھوڑا مطلب مس یوز ہو رہا تھا آڈینس کا. دیکھنے میں تو اچھا ہی لگ رہا تھا، اور فائنلی سب ٹھیک ہو گیا، تینوں بہنیں اپنی جگہ ہو گئے، اور باپ بھی بہت زیادہ خوش رہتا. ابھی ڈرامہ میں کچھ چیزیں نا آپ کو دیکھنے کے لیے یہ رہتے کہ نا آپ کو وقت دینا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے ڈراماز کو. بہرحال اچھا تو تھا. آپ کو کیسا لگا ڈرامہ؟ اور لاسٹ ایپیسوڈ دیکھ کے لگا کہ کنکلوژن صحیح پہ اینڈ کرے ڈرامہ، اور یہ ہونا بھی تھا، کیونکہ ابھی یہ اور اس کے آگے چلانا ڈرامہ مناسب نہیں تھا. صحیح وقت پہ صحیح طرح سے اینڈ ہو گیا ڈرامہ. آپ کو کیسا لگا ڈرامہ؟ کمنٹ کر کے بولیے.